بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ بالخصوص جو افغانستان کے ساتھ متصل ہمارے دو صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہمارے قبائلی ضلع کرم میں سرحد پار سے ایک کارروائی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی اور جنوبی وزیرستان، مومند، باجوڑ، پشاور، چترال، یہاں تک کہ اب اسلام آباد اور پنڈی کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی دہشت گرد کارروائیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے آپریشن ہوئے، یہ پھر سے دہشت گرد کیسے پھر سے اکٹھا ہو رہے ہیں، پھر سے جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یہاں پہ ایک امپریشن تھا، ایک توقع تھی کہ اگر سرحد پار ایک فرینڈلی حکومت آتی ہے افغانستان میں تو یہاں پہ شاید وہ دہشت گرد کارروائیوں میں جو ہے نا وہ کمی آئے گی، لیکن اب بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ چیز بالکل الٹا پڑ گئی ہے۔ تو یہ وجوہات اس کی کیا ہے، اس پہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں جو پولیس کی طرف سے جرائم پہ قابو پانے کے لیے اور لوگوں کو سستا انصاف دینے کے لیے جو نئے مراکز اور جو یہاں پہ مختلف جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں ان پہ بھی آج گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب چیف کیپٹل سٹی پولیس ڈی آئی جی عباس احسن صاحب کو۔ عباس احسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوسری مرتبہ ہمیں ٹائم دیا ہے۔ عباس صاحب، آپ کو پروگرام میں پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو میں نے کہا کہ اب پھر سے جو ہے دہشت گرد کارروائیاں جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ بلوچستان میں 3 بڑے واقعات ہوئے، پھر کرم ایجنسی میں سرحد پار سے جس پر ہمارے حکومت اور فوج نے یہ کہا بھی کہ یہ سرحد پار سے یہ کارروائی ہوئی ہے، تو یہ اچانک سے یہ پھر کیوں دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی آنے کی، جی بالکل، اس میں کچھ تیزی دیکھی بھی گئی ہے اور جو کہ اینٹیسپیٹڈ تھی، اور ہمیں پہلے سے اس کا اندازہ تھا کہ جو افغانستان کی جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے اس کی وجہ سے یہ کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی انسٹیبلٹی ضرور آئی ہے انیشلی، کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو کہ پہلے کسی وجہ سے کہیں جیلوں میں بند تھے یا کہیں اور مصروف تھے کسی اور کاموں میں، اور یا پھر ان کو کہیں سپورٹ حاصل تھی، ان کی وہ سپورٹ ختم ہو گئی ہے، ان کے پاس اب وہ فری ہینڈ ادھر افغانستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ سو ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ادھر جیلوں سے چھوٹے ہیں اور یا مختلف جگہوں سے وہ اپنی سپیس بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ دوبارہ، اور یہاں پہ پاکستان میں وہ کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا، آپ بلوچستان کے جو ایشو ہے اور جو کے پی کے ایشوز ہیں، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایشوز ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو گروپ دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں ان کا ایک موٹیویشن علیحدہ ہے، ان کا سپورٹ بیس علیحدہ ہے۔ جو بلوچستان میں کر رہے ہیں وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک ایسپیکٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایک ڈفرینٹ ریزن کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مین ریزن یہی ہے کہ جو ان کی پرائمری سپورٹ بیس تھی، جہاں پہ ان کو سینکچوری مل رہی تھی افغانستان، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ وہ سینکچوری ان کی ختم ہو رہی ہے، سو وہ اپنی سپیس واپس پاکستان کے اندر بنانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ کارروائیاں ادھر کر رہے ہیں تاکہ ان کی سپورٹ ملے۔ دوسرا، جو ان کے سپانسرز ہوتے ہیں، میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ ان سپانسرز کو بھی اپنی سپیس بتانا چاہ رہے ہیں کہ وی آر اسٹل ریلیونٹ، اور ہمیں اسی طرح سپانسر کیا جائے اور ہمیں اسی طرح سپورٹ کیا جائے۔ سو دیٹ از وائی وہ یہاں پہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسپیسیفکلی جب میں آتا ہوں پشاور اور کے پی کی طرف کہ یہاں پہ جس قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں، سو پرائمریلی وہ اٹیکس وہ ہوئے ہیں جو کہ ایک وہ کہتے ہیں ٹارگٹ آف اپرچونٹی کو انہوں نے چنا ہے۔ سر، میں اس پہ آگے آؤں گا۔ ایک تو یہ جو میرے کچھ سوالات جو ریجن کے حوالے سے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایریا نہیں ہے، لیکن بحیثیت میں آپ ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اسی فیلڈ میں جو ہے نا تجربہ ہے، تو میں اس کی حیثیت سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ابھی آپ نے بات کیا، افغانستان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ یہاں پہ ایک امپریشن تھا ہمارے سیکیورٹی اداروں میں بھی، حکومت میں بھی، کہ اگر وہاں پہ طالبان آتے ہیں جیسے ابھی وہ آئے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ فرینڈلی ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت تھی، تو جو این ڈی ایس ہے وہاں انڈیا کی بڑی انفلوئنس تھی، باقی جو ہے نا نیٹو اور امریکہ، تقریباً 40 ممالک کے انٹیلیجنس فورسز تھے وہاں پہ،
تو بہت بڑے خطرات تھے ہمیں. تو اب جب کہ یہ ہمیں مطلب کافی فرینڈلی ہے جو افغان طالبان ہے اور پوری دنیا میں ہم ان کی وکالت بھی کر رہے ہیں, تو اس کے بدلے میں وہاں سے اس طرح کے واقعات جو ہے نا ان کا ہونا یہ بڑی عجیب لگ رہا ہے. مطلب میں اسی کا آپ کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دوں. دیکھیں افغانستان میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے جن کے پاس اور جو افغانستان کے افیئرز کو چلا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی نیسنٹ قسم کی ایک حکومت ہے. ابھی ان کو آئے ہوئے ہارڈلی 6 مہینے ہوئے ہیں. ان 6 مہینے میں انہوں نے اپنی ریٹ, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس طرح ابھی تک اسٹیبلش نہیں کی ہوگی. شروع کے دن تھے, شروع میں جب بھی کوئی ایک چینج اوور ہوتا ہے اور وہ چینج اوور بھی ایک اس طرح کا چینج اوور نہیں ہے جو کہ ایک نارمل کسی الیکٹورل پروسیس ہے. وہ وہاں پہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال تھی جس کے بعد ان کی حکومت آئی جب فوراً جو ادھر فورسز تھیں وہ باہر گئیں اور پھر انہوں نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی. تو وہاں کے جتنے بھی بیسک سٹرکچرز تھے وہ سارے منتشر ہو چکے تھے. ان سٹرکچرز کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا, ان کو دوبارہ سے اس لیول پر لے کر آنا, اس میں شاید تھوڑی سا ٹائم لگے گا. اور جب یہ ٹائم لگے گا تو ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی, سیٹل ہو جائے گی, تو اس سے ہمیں ایونچولی فائدہ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم جو گروپس وہاں پہ پہلے ان کو سپورٹ تھی اور وہ جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو NDS کی سپورٹ تھی یا دوسرے جو ہے اس طرح کے اداروں کی سپورٹ تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی, فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کی, سو ان کی سپورٹ اس وقت جو ختم ہوئی ہے اب ادھر ان کے پاس پرماننٹ بیسز تو نہیں ہے. سو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ اپنی اسپیس بنا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی افیکٹو ہیں اور ابھی بھی ہمارے پاس کارروائی کرنے کی سکت موجود ہے تاکہ وہ ان کو سپورٹ کر سکیں فائنینشلی بھی اور ادروائز بھی. اچھا, یہ اب اگر اس طرح یہ جو واقعات جس کا میں نے ذکر کیا کہ پچھلے تقریباً جب سے APS کا واقعہ ہوا تھا 2014 میں, اس کے بعد سے 8-9 سالوں میں اتنی بڑی دہشت گرد کارروائی نہیں ہوئی جو بلوچستان میں ہوئے. تو اگر اس طرح بلوچستان کی جو کارروائی ہے اس کے بارے میں بھی یہاں مطلب حکومت نے کہا کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, اور جو یہاں پہ قورم ایجنسی میں ہوا وہ تو کلیئر بات ہے کہ ادھر سے اس کی پلاننگ ہوئی, اٹیک بھی ادھر سے ہوا. تو اگر اس طرح یہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, مزید اس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, تو پھر یہاں پہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے پاس کیا آپشنز ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو ہمارے لیٹ سے لا انفورسمنٹ ہے پاکستان میں, ہم نے تو کام کرنا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اس کو آپریٹ کریں گے. ہمارا مین تو یہی ہے کہ ہم ان کو ڈینائل کریں اس جگہ پہ اپنی بیسز بنانے کا, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا, ان چیزوں کا ہمارا مین فوکس رہتا ہے. جو آپ پرانی بات کر رہے ہیں کہ جی 2014 یا اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں, 2014 میں ایک تو ان کی کیپیسٹی بھی بہت ڈفرینٹ تھی. جو دہشت گرد آرگنائزیشنز تھیں انہوں نے بہت سارے ادھر سپیسز اپنے لیے بنائے ہوئے تھے, ادھر ان کے جو ہے نا بیسز اسٹیبلشڈ تھے, اور ساتھ ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی اس وقت کہ وہ اس کو اس طریقے سے رسپونڈ کر سکے. اب ہماری لا انفورسمنٹ کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ انہینسڈ ہے, اور ان ویو آف جو ہے یہ ٹیررزم اسی حساب سے ہم نے کیپیسٹی اپنی انکریز کی ہوئی اور انہینس کی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کہ اس وقت ہوا کرتی تھی. یہ بات کہ کیا وہ افغانستان میں اس طرح فریلی کب تک آپریٹ کریں گے, کس طرح کریں گے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمارے جو ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہوں گے اسی سے یہ چیز آگے کلیئر ہو جائے گی. اور یہ میرے خیال میں گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا بھی ہوا ہے کہ اس طرح کے ایشوز یا اس طرح کے انسیڈنٹس جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ریٹ ادھر اسٹیبلش کریں اور وہاں سے اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو پاکستان میں. اچھا عباس صاحب, ایک بڑا سمپل سا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حملے یہاں پہ ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ TTP کر رہی ہے, وہ ان کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے, اور یہاں جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ TTP ہی ہے, کیونکہ وہ ان کی اور ساری جو TTP کی لیڈرشپ ہے وہ سرحد پار افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے, سرحد پہ باڑ بھی لگ گیا. تو یہ یہاں پہ جو یہ کارروائیاں کرتے ہیں ان کے یہاں پہ سلیپر سیلز ہیں, ان کے لوگ ہیں, یہ کیسے مطلب یہ کارروائی کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ذرا سمپلیفائی کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ تمام کارروائی TTP کر رہی ہے. یہاں پہ مختلف قسم کے دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہی ہیں KP میں. TTP ان میں سے ایک گروپ ہے. ہاں, ان کے بہت سارے گروپس ہیں جو کہ ایفیلیٹڈ بھی ہیں ان کے ساتھ, لیکن صرف TTP گروپ نہیں ہے. اس میں جماعت الاحرار بھی ہے, اس میں TGG بھی ہے, طارق گیدڑ گروپ جس کو کہتے ہیں, اس میں داعش بھی ہے جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہے. اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں تو KP میں یہ سارے گروپس ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں اور وہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں. کچھ آپس میں الائنڈ بھی ہیں, کچھ آپس میں الائنڈ نہیں بھی ہیں.
اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب انیشلی ٹی ٹی پی نے ایگری کیا تھا کہ وہ افغانستان کے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے تواسط سے کہیں ٹروس نیگوشیٹ کرے اور کوئی بات چیت کرے، تو اس میں بہت سارے اس طرح کے فیکٹرز تھے جو کہ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے، اور وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ آخر میں داعش میں مل گئے، اور ایون داعش اٹ سیلف بھی ایگری نہیں کر رہی تھی. سو اس طرح کے گروپس ہیں جو کہ ابھی بھی جو ہے نا امن کی طرف آنے کی کوئی ان کی وہ کہتے ہیں کہ اس طرف کوئی ان کا انکلینیشن نہیں ہے اس طرف امن کی طرف آنے کا. سو وہ گروپس ہیں جو کہ ادھر کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ فساد پھیلائیں، یہاں پہ دہشت گردی کے کام کریں. سو مختلف قسم کے گروپس ہیں. ان سب گروپس کے موٹیوز، ان کے موڈس آپرینڈائی، یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں، اور ایون ان کے ایریاز بھی ڈفرینٹ ہیں. اگر میں پشاور کے حوالے سے بات کروں تو پشاور میں اگر جتنی بھی اگر دہشت گردی کی واقعات ہوئے ہیں اس میں پرائمریلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو گروپس ہیں جو کہ زیادہ افیکٹو یا زیادہ انوالوڈ رہتے ہیں. وہ ہے ایک تو داعش جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف کام کرتا ہے اور سپورٹڈ بائی JUA جماعت الاحرار. دوسرا ایک TGG گروپ ہے جو کہ صدرن پشاور والی سائڈ کے بیلٹ میں جو ہے نا اس کی تھوڑے بہت ہم نے دیکھا ہے کہ پریزنس کبھی کبھی دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پہ آ سکتے ہیں. کیا یہ سلیپر سیل ہیں؟ کیا یہ نئے لوگ ہیں؟ کیا یہ پرانے لوگ ہیں؟ یہ ایک بات کہنا، سلیپر سیل تو میں ان کو نہیں کہوں گا، میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ادھر رہتے بھی ہیں، نارمل کام کرتے رہتے ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، ادھر ٹریولنگ بھی کی ہے، پہلے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور جو ہے اب دوبارہ بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں. اس میں جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، نارملی ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ ٹارگٹس آف اپرچونٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہیں. ان کے پاس وہ اسپیسیفک بیس نہیں ہے، اتنی سپورٹ نہیں ہے، اتنا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی لارج اسکیل اٹیک کر سکیں. سو ٹارگٹ آف اپرچونٹی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیس آفسر ہے جو کہ اکیلے کہیں آ جا رہا ہے، کوئی اس طرح کا جو انہوں نے مائنورٹیز کے ٹارگیٹنگ کی ہوئی ہے کہ کوئی مائنورٹیز کے جو لوگ ہیں جو کہ اکیلے کہیں پہ ان کو نظر آ گئے، اس طرح کی جگہ پہ نہیں جہاں پہ ہماری سیکیورٹی موجود ہے، ہماری ڈیوٹیز موجود ہیں، وہاں پہ نہیں اٹیک کرتے. یہ ان جگہ پہ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو لگے کہ یہ نہتے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. سو اس جگہ پہ یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں. سو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کا جتنا ہم زیادہ پیچھا کریں گے اور ان کے اوپر جتنی ہم اپنی گرفت مضبوط کریں گے تو یہ انشاءاللہ دہشت گردی دوبارہ اپنا سر اس طرح سے نہیں اٹھائے گی. تو یہ تو سر میں جو ہے نا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، ہمارے ادارے جو ہے نا پہلے سے زیادہ ایکوپ ہے، لیکن حملے تو ہو رہے ہیں. یہ تو اب آپ دیکھیں کہ TTP نے جو پچھلے مہینے جنوری میں انہوں نے جو ایک پورے مہینے کی حملوں کی تفصیل جاری کی، 42 حملے انہوں نے کیے. تقریباً پچھلے 2-3-4 مہینوں میں یہی 40 رینج ہے. جب سے افغانستان میں یعنی 15 اگست کے بعد سے طالبان آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے. یعنی ہر مہینے میں جو ہے نا یہ ان کے حملے بڑھ رہے ہیں، 50 تک آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی صورت میں جب یہاں پہ بالکل سب ادارے بھی ایکٹیو ہے اس کے باوجود بھی حملے تو بڑھ رہے ہیں. جی دیکھیں، ایک تو جو حملے آپ کہتے ہیں نا بڑھ رہے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی بہت میجر چینج یا بہت میجر انکریز نہیں آیا. کوشش ان کی ضرور ہے کہ وہ انکریز آئے. میں نے شروع میں بھی بات کی کہ وہ اپنے لیے سپیس بنا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو بینیفیکٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے فائنینسیئرز ہیں، ان کو وہ دکھا سکیں کہ یہ ان کی کیپیسٹی بھی ہے اور یہ یہاں پہ کارروائی بھی کر رہے ہیں، تاکہ ان کی وہ فائنینسز، ان کا وہ سپورٹ بیس بند نہ ہو اور ختم نہ ہو. سو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ جو پشاور یا جو ایون KP کے جتنے سیٹلڈ ایریاز ہیں اس میں کوئی میجر چینج نہیں آئی ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی میجر حملے ہوئے ہیں ان شہروں میں یا ان جگہوں پہ. ادھر بھی اگین وہی ٹارگٹ آف اپرچونٹی ہے جو کہ پہلے بھی اکا دکا کہیں ان کو نظر آ جاتا تھا تو یہ کرتے تھے اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اب ان کا آخری لیگ ہے جو کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے شاید بڑھے گا اور اس کے بعد ایونچولی اس کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا کیونکہ ان کو مزید کہیں سپیس نہیں ملے گی. یہ جو آپ ٹارگٹ آف اپرچونٹی یا سیکرٹ اٹیکس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا روکنا ویسے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک جو ہے نا جیسے ایک پولیس اہلکار جا رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا کہیں پہ ایک بندہ چھپا ہوا ہے تو اس کو مطلب پورے پشاور کو سیکیور کرنا ایسا یہ کسی بھی وقت ممکن ہے، یہ بہت مشکل ہے. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. جی دیکھیں،
یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ یہ تو ایک نہتا کہیں اکیلا بہت سارے اس طرح کی اپرچونیٹیز مل جائیں گی. سو اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے اس کو روکنے کا؟ اس کے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, ان گروپس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں, ان کو عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں, ان کو سزائیں دلواتے ہیں, یہی اس کا سولوشن ہے اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور جس طرح آپ نے کہا کہ پرابلمس بنائیں گے. سو ہمارا فوکس اسی طرح رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے ان پچھلے چند مہینوں میں بہت سارے اس طرح کے گروپس ہیں جو کہ نیوٹرلائز بھی کیے ہیں اور ان کو ہم نے پکڑا بھی ہے. اس میں ایکسٹورشن کے گروپس بھی شامل ہیں, اس میں ٹارگٹ کلنگ کے گروپس بھی شامل ہیں, اور بھی مختلف قسم کے جو ان کے سمپتھائزرز ہیں, جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کی بھی لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس پہ نہ صرف ہمارے جو نارمل لوکل پولیس ہے وہ کام کرتی ہے, بلکہ جو ہماری اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں, سی ٹی ڈی اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری اسپیشل برانچ بھی اس کے اوپر کام کرتی ہے کہ وہ ہمیں انفارمیشن کلیکشن کر کے دیتی ہے. دیگر بھی جو ہمارے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بھی ساری اس طرف کوشش رہتی ہے اور ساری انفارمیشن کلیکٹ بھی کرتے ہیں, کولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹارگیٹڈ قسم کے آپریشنز بھی کر رہے ہیں. ناظرین, ڈی آئی جی عباس احسن صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر دولت اسلامیہ یا داعش کے حوالے سے کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عباس صاحب, چند دن پہلے آئی جی صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو داعش ہے یا دولت اسلامیہ وہ ٹی ٹی پی سے زیادہ بڑا خطرہ ہے اس صوبے کے لیے. تو ایک تو یہ تھا کہ پہلے ہمیں اس طرح نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ داعش کے حوالے سے بالکل زیرو ٹالرنس ہے, یہاں پہ ایون پاکستان کے اندر کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرتا تھا. تو جو آئی جی صاحب کا انٹرویو ہے اس سے تقریباً کوئی 2-3 ہفتے پہلے عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے یہ بات کی کہ داعش کے جو فائٹرز ہے یا ان کے جو شدت پسند ہے وہ سرحد پار سے یہاں پہ آ رہے ہیں ہمارے اوپر, مطلب یہاں پہ حملے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آئی جی صاحب کا بھی یہ انٹرویو آیا. تو یہ ٹی ٹی پی سے کیسے مطلب بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہماری کہ یہاں پہ کس قسم کی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. سو جو ٹارگیٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹارگیٹ آف اپرچونٹی چوز کرتے ہیں, چھپ کے وار کرتے ہیں. وہ جتنے بھی ہمارے اس طرح کے کیسز ہیں, میجورٹی وہ کیسز ہیں جو کہ داعش سے ایفیلیٹڈ ہیں یا داعش نے وہ کیسز کیے ہوئے ہیں. تو ہمارا اسی لیے اوپینین ہے کہ یہ کیونکہ ان کا جو موڈس اپرنڈا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ چھپ کے وار کرنے والا, سو یہ ہمارے لیے زیادہ ایک پرابلم کریٹ کریں گے اور یہ زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوگا ان کے ساتھ ڈیل کرنا. جس طرح آپ نے خود کہا کہ جی اس طرح کے جو بندہ چھپ کے وار کرتا ہے, جو آپ کو اکیلے میں نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ کس طریقے سے ٹریک کریں گے. سو ان کے ڈیٹیکشن ہم نے کرنی ہے, ان کے ساتھ ہمارے سامنے مقابلہ اور اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں. اور وہ اسپیسیفکلی لا انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہے, وہ دیگر سیکیورٹی فورسز کا اس کے ساتھ اتنا کانفلکٹ یا کانٹیکٹ نہیں پڑتا. ہمارا لا انفورسمنٹ کا ان کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ پڑتا ہے کیونکہ ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ان کیسز کو ہم نے ان کو ٹریک کرنا ہے, ہم نے ان کو اریسٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے ان کو اپنے جو ہے نا جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تھرو گزارنا ہے. سو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داعش ہمارے لیے, پولیس کے لیے, لا انفورسمنٹ کے لیے اسپیسیفکلی زیادہ ایک مشکل ٹارگٹ ہے جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے اس ملک میں. اچھا, یہ یہاں پہ داعش کی یعنی پشاور کی میں اگر بات کروں تو پشاور میں داعش کے سلیپر سیلز ہیں؟ جی, اس وقت ہمارا اپنا یہ اوپینین ہے کہ جو ہمارے ادھر چند ایک واقعات ہوئے ہیں جس میں سے کچھ ہم نے ٹریس بھی کر لیے, تو وہ یہیں کے جو سیلز ہیں وہ کام کر رہے تھے. اس میں سے جو پچھلے ہمارے کچھ پولیس آفیسرز کی شہادتیں ہوئی ہیں اور جو ہمارے ادھر ایک سکھ جو تھے ہمارے ستنام سنگھ جو حکیم تھے, ان کو بھی ٹارگٹ جو ہے داعش کے ہی ایک سیل نے کیا تھا. اس سیل کے میجورٹی ممبرز کو تو ہم نے ٹریک بھی کر لیا, اس میں سے کچھ کے ساتھ مقابلہ ہوا جس میں کہ وہ مارے بھی گئے, اور کچھ جو ہیں ابھی بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کے کچھ ممبرز ہیں جو کہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور مختلف جگہوں پہ یہ کارروائی کرنے کا کیپیسٹی رکھتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سیل کو اور اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں اس کو امیڈیٹلی نیوٹرلائز کریں تاکہ یہاں پہ جو یہ خطرہ ہے ٹارگٹ کلنگ کا یہ ختم ہو جائے. اچھا, اب کچھ پشاور کی جو سیکیورٹی حالات ہے اس پہ بات کرتے ہیں جو کہ آپ کا ایریا ہے پورا.
بلکہ آپ جو خیبر ضلع ہے وہ بھی آپ کے انڈر آتا ہے. تو پشاور میں ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ بتی کی کالیں جو ہیں پھر سے لوگوں کو آنے لگ گئی ہے. تو یہ مطلب اس کو بھی افغانستان سے جوڑا جا رہا ہے کہ جب سے یعنی 5 ماہ پہلے جب اگست میں وہاں پہ افغان طالبان نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہے ہمارے اوپر یہاں پہ آیا ہے. تو یہ کیا یہ جو بتی کی کالے ہیں یا جو اس طرح کے جرائم ہے یہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے مل رہے ہیں؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ سارے افغانستان سے ہوں، لیکن کیونکہ افغانستان ایک میڈیم ہے جو کہ یوز ہو رہا ہے. ایون یہاں پہ جو اپنے کرمنل گروپس ہیں، کرمنل گینگز ہیں، وہ بھی کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ افغانستان کے تھرو چیزیں روٹ کریں تاکہ ان کو بھی ہم ٹریک نہ کر سکیں. کیونکہ اگر یہاں سے لوکل کوئی گروپ استعمال کرے گا، لوکل نمبرز استعمال کرے گا، لوکل موڈز استعمال کرے گا کمیونیکیشن کے، تو وہ ایزیلی ٹریک ہو جائے گا، اس کو ہم پکڑ لیں گے، اس کو ہم سزا دلوائیں گے. سو وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ افغانستان کا چینل استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہی بات ہے کہ اس وقت ان کے سورس آف فنڈنگ جو پہلے ایزیلی اویلیبل تھی ان کے پاس، وہ اب اس طرح ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. سو ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ سورس کیا تھا؟ وہ تھی ایکسٹورشن. ایکسٹورشن میں یہی کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو پرانے لسٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے پہلے بھی ایکسٹورشنز کی کالز ہوئی تھیں، جنہوں نے پیسے ایکچولی دیے بھی تھے، انہی لوگوں کو یہ دوبارہ کالز کرتے ہیں، انہی لسٹ کو نکالتے ہیں اور ان سے یہ دوبارہ سے ایکسٹورشن کے لیے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے سب سے جو ہے ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں کو بھی ایکسٹورشن کی کالز آتی ہیں کہ وہ ہمیں امیڈیٹلی انفارم کریں تاکہ ہم اس کے اوپر پراپر کام کر سکیں. اگر کوئی لا انفورسمنٹ کو اس میں انگیج نہیں کرے گا اور ہمیں بتائے گا نہیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم ان ایکسٹورشن کالز کو ٹریس کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کتنی کالز ہیں جو کہ ایک نمبر سے آ رہی ہیں یا مختلف نمبروں سے آ رہی ہیں، تاکہ ہم ان کے پیچھے جا سکیں. ایون اگر وہ افغانستان سے بھی آ رہی ہیں تو ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ کالز ہیں، یہاں سے آ رہی ہیں، ان نمبر سے آ رہی ہیں، آپ ان کو ٹریک کر کے اور ان لوگوں کو وہ کریں. سو یہ ہمارا مینلی کنسرن ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو کہ ان کالز سے ڈر کر امیڈیٹلی کہیں پیسے بھی دے دیتے ہیں. ہماری ان سے بھی ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ جی آپ جب ایک دفعہ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے ایک راستہ کھول دیتے ہیں اور آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی راستہ کھول دیتے ہیں کہ وہ ان کو بھی پھر کالز کرتے ہیں اور ان کو بھی اسی طرح پریشرائز کرتے ہیں. سر وہ کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں کہ پولیس اہلکار جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، تو عام لوگ بیچارے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو کیا چارہ ہے؟ اور آپ لوگ اس حوالے سے مطلب کیا کوئی خاص سیل ہے کہ یہ جو بتے کے جرائم ہیں یہ کم ہو، یا جو لوگ ہیں ان کو آپ کیسی سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ پوری یہ تو بہت زیادہ اب تاجروں کی تعداد جو ہے نا وہ سینکڑوں ہزاروں میں ہے، اتنی تو کیپیسٹی بھی ہماری پولیس کی نہیں ہے. جی دیکھیں، نہیں یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی بھی ایکسٹورشن کالز آتی ہیں وہ ساری لاگ ہوتی رہتی ہیں کہ جی یہ کالز آئی ہیں، ان جگہ سے آئی ہیں، اور ان کے اوپر ہماری پراپر ایک انالیسس بھی ہوتی ہے. یہ انالیسس ایک تو لوکل پولیس اپنے لیول پہ علیحدہ کر رہی ہوتی ہے، لوکل پولیس اسٹیشن جن کا کام ہوتا ہے کہ جن کو یہ کالز ریسیو ہو رہی ہیں ان کو ایشورنس کروائے، ان کی سیکیورٹی آڈٹ کرے، ان کو چیک کرے اور ان کو کانفیڈنس میں رکھے اور ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن چینل اوپن کر لے. سو وہ ہمارا ایک ریگولر لگا رہتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک اسپیشل سیل ایکسٹورشن سیل بنا ہوا ہے CTD میں، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، اس کے اندر بنا ہوا ہے، جو کہ اس کے اوپر اسپیسیفکلی کام کر رہا ہے کہ ہمارے جتنی بھی ایکسٹورشن کالز آ رہی ہیں ان کو ٹریک کرے اور ان گروپس کو پکڑے. بہت ریسنٹلی ہم نے ایک اسی طرح کا جو ایکسٹورشن کالز پہ کر کے اس کے بعد اگر کوئی ایکسٹورشن پے نہیں کرتا تھا تو وہاں پہ کوئی چھوٹی جو IEDs ہوتی ہیں جو کہ نقصان تو نہیں پہنچاتی ہیں لیکن ڈرانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، وہ رکھ دیتے تھے. سو وہ گروپ بھی ہم نے نیوٹرلائز کر لیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی وہ کیپیسٹی جو تھی کہ وہ ایکسٹورشن کال کرتے تھے اور اس کے بعد وہ اس کی کیپیسٹی رکھتے تھے کہ اس کے اوپر رسپونڈ کرتے، تو وہ ہم نے ختم کر دی ہے. اب کوئی اس طرح کا گروپ ہم اس وقت اتنا ایکٹیو نہیں ہے جو کہ ایکسٹورشن کال بھی کرے اور اس کے بعد پھر وہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ اس کو ٹارگٹ بھی کر سکے. اچھا، پشاور میں یہ جو کچھ اغوا برائے تاوان کی کیسز بھی بڑھ رہے ہیں کہ جیسے وہ کچھ دن پہلے بھی ایک تاجر کو اغوا کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور یہ جو موبائل سنیچنگ یا جو اسٹریٹ کرائم میں کہ یہاں تک کہ ایک پولیس اہلکار سے جو ہے نا موبائل چھینا گیا. تو یہ جو واقعات بڑھ رہے ہیں
اس کے کیا محرکات ہے؟ یہ اس کی بھی جو ہے نا سرحد پار سے کوئی کڑی مل رہی ہے یا یہ عام نہیں، یہ تو جی ہمارا کیونکہ جو آپ نے دو کیسز کا ذکر کیا کڈنیپنگ فار رینسم، وہ دونوں کیسز ٹریسڈ ہیں. اچھا. ان کے لوگ اریسٹڈ ہیں، جو مغوی تھے وہ واپس آ چکے ہیں، اپنے گھروں پہ ہیں. اور وہ جو گروپس ہیں وہ ہیں بھی سارے لوکل گروپس. تو ان کا کوئی افغانستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک اسٹریٹ کرائم کی بات ہے تو ہمارا اپنا اوپینین یہ ہے، اسیسمنٹ یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز جو ہم نے جب سے ہم نے تھوڑی سی افیکٹو پیٹرولنگ انکریز کی ہے اور پھر آئی جی صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر جو ہم نے نئی ابابیل فورس ریز کی ہے، تو اس کی وجہ سے ابابیل فورس تو اس کی وجہ سے ہماری اسٹریٹ کرائم میں بہت کمی آئی ہے. اور اگر کہیں کوئی انسیڈنٹس ہوئے تو وہ سارے میجورٹی جو ہیں اباؤٹ 70% سے زیادہ کیسز ہمارے ٹریسڈ ہیں. ان لوگوں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور ان کو جیلوں میں بھیج چکے ہیں. ایون جو آپ وہ ایک پولیس آفیسر کی بات کریں کہ ان کے اوپر ان سے بھی سنیچنگ ہوئی تھی، وہ کیس بھی ہمارا ٹریسڈ ہے اور اس کو بھی ہم نے بندوں کو پکڑ لیا ہے. سو یہ تو ایک نارمل کرائم ہے. بڑے شہروں کے کرائمز کی اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ کرائم ہو جاتے ہیں اور پولیس اس کو ٹریس کرتی ہے. یہاں پہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل اسٹریٹ کرائمز بے قابو ہو چکے ہیں اور ہماری پولیس بالکل افیکٹو نہیں ہے. ہاں، کرائم جہاں پہ بھی ہو رہا ہے ہم اس کے لیے اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور اس کے لیے افیکٹو اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اور اس کی اسٹریٹ کرائمز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر ہم نے بڑے افیکٹولی اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اچھا، یہ جو منشیات ہے جیسے آئس کا نشہ ہے، پھر ہیروئن ہے، چرس ہے، تو اس کی بھی جو ہے نا مطلب وہ نشہ کرنے والے لوگ ہوئے جو ایڈکٹس ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً پشاور شہر میں مطلب 15,000 کے قریب ایڈکٹس ہے، شاید اس سے زیادہ ہوں. یہ تو ایک سروے ہے جس میں نوجوان بھی ہے، بچے بھی ہے، بوڑھی بھی ہے. تو یہ بھی پولیس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ان جو منشیات ہے ان پہ قابو پایا جا سکے. لیکن یہ تو ہر جگہ پہ مل رہی ہیں، آپ پشاور میں کہیں بھی جائیں. جی دیکھیں، ایک تو منشیات کے جو ایڈکٹس کی آپ بات کرتے ہیں، ایڈکٹس تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کرمنل نہیں ہے، یہ تو خود وکٹم ہیں منشیات فروشوں کے. سو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کئی دفعہ اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے کہ ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کا بندوبست ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب تک ان کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہوگی تو ان کا اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا. اس وقت جو آپ نے جس طرح کہا کہ اگر 15,000 ادھر ایڈکٹس ہیں پشاور میں، تو ہمارے پاس جو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے 100 لوگوں کی، جو کہ بالکل ناکافی ہے ان تمام لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر جو ہے گورنمنٹ نے ہر ہاسپٹل کو پابند کیا تھا کہ وہ چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، کہ انہوں نے 10 بیڈ مختص کرنے ہیں ریہیبلیٹیشن آف ایڈکٹس کے لیے، جو کہ کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے لیکن کچھ زیادہ افیکٹو طریقے سے اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. سو اگر اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے سو کچھ اس چیز میں مدد مل سکتی ہے کہ ہم ان ایڈکٹس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ پولیس کا تو ٹھیک ہے، بالکل ایک کام ہے، ون آف دا ڈیوٹیز ہے اس کو کنٹرول کرنا. ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. انہوں نے جو ہے نا ایک ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جو کہ اسی کے اوپر کام کر رہا ہے، جو پروونشل ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ساتھ ہی ایک اینٹی نارکوٹکس فورس فیڈرل کی بھی ہے جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. سو افیکٹولی 3 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس نارکوٹکس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں تو کسٹمز بھی، لیکن چلیں وہ تو بارڈر پہ کام کرتے ہیں، اگر کوئی بارڈر سے اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہماری جو پرفارمنس اگر آپ پولیس کی دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ ہماری جو ہر سال کی جو نارکوٹکس کی ہال ہے یا جو ریکوریز ہیں اور سیزرز ہیں وہ پچھلے سال سے دگنا یا 3 گنا بھی زیادہ ہوتے ہیں. آئس کی ہماری جو اگر پچھلے سال کی ہم 1 سال کی صرف وہ دیکھیں تو 500 کلو مطلب آدھا ٹن ہم نے آئس ریکور کی ہے صرف پشاور اور خیبر سے، صرف 2 ضلعوں سے، جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اس سے پچھلے سال جب اگر دیکھیں تو اس سے پچھلے سال صرف 70 کلو ریکور ہوئی تھی. اور اب پھر ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے سورس جو ہیں
ان کو ٹارگٹ کریں اور ان کو ختم کریں، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، بالکل۔ تو ان لوگوں کو ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم ایک ملٹی پرونگ قسم کی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، ہم مختلف جگہوں پہ جا کے ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، اویئرنیس بھی دیتے ہیں نارکوٹکس کے خلاف، ہم ان کے پبلسٹی بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم ان جگہوں کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو ہے نا اگین ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا آئی جی صاحب کا، جو نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیمز بنائیں۔ ہر ضلع میں کے پی کے ایک نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیم بنی ہے، اور پشاور میں کیونکہ یہ ایک بڑا ضلع ہے، بڑا شہر ہے، تو یہاں کے لیے 2 ٹیمیں بنائی گئی نارکوٹکس ایریڈیکیشن، جو کہ اسپیسیفکلی فوکس کرتی ہیں منشیات پہ اور آئس کے اوپر اور ان کے خاتمے کے اوپر۔ اچھا، ویسے عباس صاحب یہ بچپن سے ہم ایک بات سنتے آئے ہیں نا، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی منشیات فروخت ہوتی ہے اس میں پولیس کا کسی نہ کسی طور پہ ضرور جو ہے نا وہ کچھ تعلق ہوتا ہے ضرور، یعنی اگر پولیس چاہے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کی کوئی ہے، مطلب لوور لینک پہ لوگ جو ہے نا انوالومنٹ ہوگی؟ دیکھیں جو پاسبلٹی ہے نا، وہ پاسبلٹی تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ جی پاسبلٹی تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے۔ ہاؤ ایور اگر کوئی ہمیں اس طرح کے لنکیجز جو کہ ہم خود بھی دیکھتے بھی ہیں اور ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، کہ اگر ہمارے اپنے پولیس آفیسرز کی کہیں پہ لنکیجز ملیں کسی بھی منشیات فروشوں کے ساتھ یا منشیات فروشی کے ساتھ، تو اس کے خلاف ہم بہت سخت کارروائی کرتے ہیں۔ ہم نے، میں آپ کو اس چیز پہ بھی بتا دوں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کہیں پہ ہم نے ڈھونڈے بھی ہیں اس طرح کے لنکیجز، اور ان لوگوں کو ہم نے پولیس کی نوکری کرنے نہیں دی ہے، ان کو ہم نے ڈسمس بھی کیا ہے، اور ہمارے پاس کئی اس طرح کے کیسز ہیں جس میں ہم نے بہت سختی سے اس چیز کو وہ روکا ہوا ہے۔ سو یہ چیز کہنا کہ جی تمام اسی طرح پولیس کے مرضی سے یا اس طرح، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں اگر اتنا مرضی سے ہوتا تو پھر تو ہر جگہ اتنی کھلے عام مل رہی ہوتی، لیکن اور اتنی کھلے عام تو مل رہی ہے سر، یہ تو ہے۔ دیکھیے کھلے عام آپ اس کو کہتے ہیں جب کہ جو آپ کسی بھی اگر فارمیسی پہ چلے جائیں اور آپ کو ادھر کھلے عام ملے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ چھپ کے ہی ملتی ہے، چھپ کے ہی لوگ دیتے ہیں، اور اگر کوئی آتا ہے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ پولیس کا کوئی ریڈ ہونے والا ہے تو کبھی بھی اس جگہ پہ وہ نہ آئیں گے نہ وہ ادھر دیں گے، اور کبھی بھی پولیس کی اتنی زیادہ سیجرز نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ لوگوں کو پکڑا نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ خیبر جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کی پولیس کی ابھی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے، سو انہوں نے بھی اتنے کیسز پکڑے ہیں جن میں لوگوں کو جو ہے نا سزائیں ہوئی ہیں جو کہ 7 سال سے لے کے عمر قید تک سزائیں ہوئی ہیں ان کیسز میں ابھی ریسنٹلی۔ اچھا اچھا عباس صاحب، یہ جو ابھی آپ نے ایڈکٹس کی بات کی، جو ہیروئن کا نشہ کرنے والے ہیروئنچی جو ہے، یہ تو آپ کو ہر جگہ پہ دانوں کے سامنے نظر آتے ہیں اور وہ سگریٹ جو ہے نا ایسے بھر رہے ہوتے، تو کیا ان کی پولیسنگ کا اس کا کوئی وہ نہیں ہے؟ بس یہ آپ لوگوں نے یعنی ان کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تو بیچارے جو ہے نا وہ اللہ کے پیارے ہیں، تو اس طرح بھی تو مطلب یہ بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ وہ بالکل کھلے عام پی رہے ہیں، بازاروں میں بھی پی رہے ہیں، آپ جگہ بھی جائیں، یقین جانے ٹاؤن میں کئی مرتبہ میں نے بالکل تانے کے قریب ان کو دیکھا ہے، تو لیکن کوئی جو ہے نا اس کو روکنے والا نہیں۔ جی دیکھیں روکنے والا، ہم آپ کو اگر میں اس پہ فگرز شیئر کروں تو تقریباً آن دی ایوریج ہم ڈیلی کے بیسس کے اوپر 500 سے لے کے 700 تک لوگوں کو راؤنڈ اپ کرتے ہیں جو ایڈکٹس ہیں، اور ان کو ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لے کے جاتے ہیں جو ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اور وہاں پہ ان کی باقاعدہ انٹری کرواتے ہیں کہ جی یہ ایڈکٹس ہیں جو کہ ہم نے راؤنڈ اپ کیے مختلف جگہوں سے، اور ان کو آپ ان کی ٹریٹمنٹ کریں، ریہیبلیٹیشن کریں۔ لیکن جس سے میں نے آپ کو کہا کہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہاں سے جس دن ہم جمع کرواتے ہیں اسی دن وہ واپس چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو رکھنے کی بھی ان کے پاس اسپیس نہیں ہے، ان کو ٹریٹ کرنے کی بھی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، سو اس وجہ سے وہی لوگ واپس ان اسٹریٹس میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایڈکشن جو ہے اٹس ناٹ اونلی پولیسنگ، جو میرا اپنا وہ ہے کہ یہ صرف پولیسنگ کا ایک ایشو نہیں ہے، یہ ایک سوسائٹل ایشو ہے، یہ ایک سوشل ایشو ہے جس کو پوری سوسائٹی نے کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور اس کے خلاف کام کرنا ہے اور اس کے خلاف اس کو روکنا ہے۔ اگر ہم ایز اے سوسائٹی اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے اور اس کے لیے صرف ایک ایڈکٹ کو پکڑ لینا اور اس کو جیل بھیجنا، اس نے اگلے دن، بیکاز اس کی سزا اتنی ہوگی نا جتنی
قانون نے بتائی بالکل ہے، بالکل اس نے اگلے دن اس کی بیل بھی ہو جانی ہے، اس نے اگلے دن باہر بھی آ جانا ہے اور اس نے پھر وہی کام کرنا ہے. سو اس لیے اس کو ایز اے نیشن ہم نے ایز اے سوشل پرابلم اٹھانا ہے اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ کرنا ہے، افیکٹو کام کرنا ہے. ساتھ ساتھ ہم جو اس کا کرمنل ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ناظرین، عباس احسن صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ جو یہاں پہ یہ پولیس کی ماڈرنائزیشن، قانون کی جو مطلب مختلف کام ہو رہے ہیں اس سلسلے میں، تو اس پہ پھر خصوصی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عباس احسن صاحب، آپ لوگوں نے پشاور میں آسان انصاف مراکز کے نام سے قانون کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن شروع کی ہے. جی بالکل. بنیادی مقصد جیسے آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ یہی ہے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے. تو یہ کیا پروجیکٹ ہے اور اس کے تحت اب تک کتنے قانون کو جو ہے وہ ان مراکز میں تبدیل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو مکمل پروجیکٹ ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. اس میں ایک تو ہم نے جو تھانوں کا بیسک انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے اور تھانے کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک حصہ ہے جو کہ ہمارا پبلک ایکسیس ایریا ہے، جہاں پہ پبلک جاتی ہے، پولیس آفیسرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ اس کو پبلک فرینڈلی کیا ہے تاکہ لوگ جائیں تو ان کو ایک اچھا ماحول، اچھا ایک ایٹماسفیئر نظر آئے کہ پولیس ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو جو ہے نا گندے سے دفتر ہوں، گندے سے فرنیچر ہو، ٹوٹا فرنیچر ہو. پراپر بیٹھنے کی جگہ ہو اور ان کو جو پولیس آفیسرز ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں. ساتھ ہی ہم نے جو ہے ہمارے ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے جس کو ہم نے علیحدہ کر دیا اور اس کی انٹری اور ایگزٹ کو ہم نے بایو میٹرک انٹریز سے کر دیا ہے تاکہ اس میں صرف آتھورائزڈ لوگ ہی جا سکیں. اس میں کون سی جگہ ہیں؟ اس میں ہمارے لاک اپس ہیں، ہمارے جو آرمری ہے وہ ہے، ہمارا مال خانہ ہے اور ہمارے انٹروگیشن جو رومز ہیں وہ ہیں شامل. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ بہت ساری آئی ٹی کے انٹرونشنز کیے ہیں کہ ہم نے جو پولیسنگ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئرز ہیں وہ ہے کرمنل ریکارڈ آفس ہے، ہمارا پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ ان تھانوں میں ہم نے انسٹال کیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے تمام تھانوں کو مختلف جگہوں پہ ان کے سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائے ہیں تاکہ ہم ان تھانوں میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو مانیٹر کر سکیں. ٹوٹل تھانوں میں کوئی منیمم 12 سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اور کچھ تھانوں میں اس سے زیادہ بھی لگیں ریکوائرمنٹ کے مطابق. ان کیمراز کے علاوہ جو ہمارے انٹروگیشن روم، ہم نے ہر تھانے میں ایک ماڈرن قسم کا انٹروگیشن روم بنایا ہے جس میں تمام جو کسی کی انٹروگیشن ہوتی ہے تو اس کی آڈیو ویژول ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے. اچھا، آپ نے سنا ہوگا یہ جو نئے کرمنل جسٹس ریفارمز آ رہے ہیں اس میں پولیس کے اوپر یہ مینڈیٹری کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی کسی کا انٹرویو لیتے ہیں، کسی کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں کسی بھی ملزم کی، تو اس کی ہمیں آڈیو ویژول ریکارڈنگ ہم نے کرنی چاہیے. سو ہم آلریڈی اس کے اوپر ہم آلریڈی اس ایسپیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے کہ جو آڈیو ویژول ریکارڈز مینٹین کیے جاتے ہیں. سو ہم چاہتے ہیں کہ وہی آڈیو ویژول ریکارڈز ہماری تمام انٹروگیشنز کے موجود ہوں تاکہ جو پولیس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے بندہ پکڑا اور اس کے اوپر جھوٹا اس کی اسٹیٹمنٹ لی یا جھوٹا اس کے اوپر الزام لگایا، وہ چیزیں ختم ہو سکے اور ہمارے پاس ایک آڈیو ویژول ریکارڈ بھی موجود ہو کہ جو بندے نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ کیوں دی ہے اور کس طریقے سے دی ہے. ساتھ ہی ہمارے جتنے بھی لاک اپس ہیں اور یہ تمام ایریاز ہیں ان کو بھی ہم نے سی سی ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ سی سی ٹی وی صرف تھانے میں نہیں اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا بلکہ اس کو ہم یہاں پہ بھی اور ان کے جو ریلیونٹ ایس پیز ہیں وہ بھی ان کو چیک کر سکتے ہیں اور ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ایک اس کا ایسپیکٹ ہے. پھر اس میں ہم نے ایک تھرڈ جو اس کا پورشن ہے وہ ہے ریزیڈینشیل پورشن. جو ریزیڈینشیل پورشن ہے جہاں پہ کیونکہ تھانوں میں ہمارے آفیسرز رہتے بھی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے اپ گریڈ کیا، اپ لفٹ کیا ہے تاکہ ہمارے آفیسرز کو ایک اچھی لیونگ کنڈیشنز بھی اویلیبل ہوں. اگر ہم ان کو عزت دیں گے، ہم ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے تو وہ سامنے سے لوگوں کو، عوام کو بھی اچھی عزت دیں گے اور اسی طرح ڈیل کریں گے. ایک اور جو ایسپیکٹ اس آسان انصاف مراکز کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر آسان انصاف مرکز میں ایک ڈی آر سی بنایا ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل بنایا ہے، جو کہ کمیونٹی سے جو ان کے لوگ ہیں ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں
ان کا باقاعدہ انٹیلیجنس ایجنسی سے ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے, ان کی کوئی کرمنل ایسوسیشن نہیں ہے, اور ان کی اچھی شہرت کے بارے میں کلیریفائی کیا جاتا ہے, اور جب وہ اس کی اپروول ہو جاتی ہے تو ان کو ڈی آر سیز کے ممبرز بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے پیٹی نیچر کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی فیملی کا ڈسپیوٹ ہو گیا, کہیں پہ کوئی جو ہے چھوٹا سا مانیٹری ڈسپیوٹ ہو گیا, کوئی زمین کا اس طرح کا جس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا جس کو وہ ایزیلی ریزالو کر سکتے ہیں. سو اس کو ہم نے تھانے کے اندر ان کو آفیسز دے رہے ہیں اور ایک پراپر ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ ان کو ان ڈسپیوٹس کو ہم ریزالو کر سکیں. اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ یہ آتا ہے کہ ایک تو کمیونٹی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم بڑا امپورٹنس دیتے ہیں کہ پولیس میں کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے اور کمیونٹی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا ایک جو پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے کہ پولیس کے اوپر جو کرائم کا جو برڈن ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یہی ایونچولی ریزلٹ کرتے ہیں کرائمز میں. سو ہم چاہتے ہیں کہ کرائم ہونے سے پہلے پری ایمپٹ کیا جائے ان کو اور ان کو ریزالو کیا جائے. یہ تو آپ اچھی جو ہے نا بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ایسے ہی ہوں, لیکن ویسے عام طور پہ جو ہے نا اگر ہم آپ کسی عام شخص سے آپ پوچھیں تانے کا نام, ان کو آپ نام لیں گے تو وہ ایک دم ڈر جاتا ہے. تو تانے کے اندر جو ہے نا ایک کلچر ہے جو مطلب جو ہم آبزرو کرتے آئے ہیں, ہمیں زیادہ تانے میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے, اور لیکن وہ جو وہاں کا عملہ ہے وہ جب آپ آتے ہیں تو آپ سے اتنی جو ہے نا وہ تفتیش شروع کر دیتی ہے, اتنے سوالات کرتی ہے کہ اگر آپ خود کسی کمپلین درج کرنے آئے ہیں تو وہ آپ جو ہے نا خود ہی پشیمان ہو جاتے ہیں کہ میں کیوں آیا تھا. یعنی اتنے تو کیا جو عملہ ہے ان کو اس سلسلے میں تربیت دینے کے لیے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی اس کا جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں مختلف ایسپیکٹس ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ ہم نے تمام تھانوں کے جو سٹاف ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے شروع کیا کہ ہم نے ہر تھانے کے جتنے بھی محرر سٹاف تھے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, ان کو بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو کوئی بھی کمپلیننٹ پولیس اسٹیشن میں آتا ہے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اس سے کیا بات کرنی ہے, ان کو کیا چیزوں کے بارے میں بتانا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہر تھانے میں ہم نے مددگار جو ہے نا ڈپیوٹ کیے, مددگار, اور ان کی اسپیسیفک ٹریننگ بھی کروائی. مددگار وہ افسرز ہیں جو کہ ان تھانوں میں ڈپیوٹ ہوں گے اور جب بھی کوئی کمپلیننٹ کسی تھانے میں آئے گا تو وہ اس کی ہیلپ کریں گے اور اس کو ایز اے فیسیلیٹیٹر اس کے پورے پروسیس سے گزاریں گے کہ وہ یہ محرر کے علاوہ ہے, مطلب یہ محرر کے علاوہ مددگار ہوں گے جو کہ اگر کسی تھانے میں جائے گا کوئی بندہ تو اس کو وہ ڈیل کریں گے اور ان کو بتائیں گے اگر کسی نے ایف آئی آر کروانی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے اور کس طریقے سے اس نے کرنا ہے. کسی نے اگر کسی تفتیشی سے ملنا ہے تو اس کو گائیڈ کرے گا کہ اس کا دفتر کہاں پہ ہے, کس ٹائم اویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا اویلیبل. اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ان ایریاز کو ہم نے اچھا بھی کیا اور ان کو ہم نے پابند بھی کیا کہ یہ اپنے آفیسز میں اویلیبل ہوں. اب تفتیشیوں کے پاس ہم نے اچھے دفتر ہم دے رہے ہیں, ہم اپنے ایس ایچ اوز کے پاس جو انویسٹیگیشن انچارج ہیں ان کو اچھے آفیسز دے رہے ہیں تاکہ لوگ جائیں اور ان کے ساتھ عزت سے وہ بیٹھ کے آرام سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکیں اور اپنی بات بتا سکیں. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ریسورسز بھی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایس ایچ او کے پاس اپنی ایک سیپریٹ گاڑی اویلیبل ہو جو کہ جو تھانے کی ایک گشت کی گاڑی ہوتی ہے, ایس ایچ او کی اپنی گاڑی ہو جو کہ ہر جگہ جا سکے, کہیں موقع پہ جانا ہے, کہیں جگہ وزٹ کرنا ہے, کہیں اس نے خود پیٹرولنگ کرنی ہے تو وہ کر سکے. اور ساتھ ہی انویسٹیگیشن کی بھی ایک علیحدہ گاڑی ہر تھانے میں, ایک کرائم سین یونٹ بھی ہم دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کیپیسٹی ان کی انکریز ہو, وہ کرائم سین کو پراپر طریقے سے پروسیس کر سکیں, اس کو سیل کر سکیں اور اس سے ایویڈنس کلیکٹ کر سکیں. ساتھ ہی اسی گاڑی میں اگر انہوں نے کہیں کسی ملزم کو عدالت میں لے کے جانا ہے یا جیل میں لے کے جانا ہے تو وہ بھی لے جا سکیں اور سیکیور طریقے سے اس کو ٹرانسپورٹ بھی کر سکیں. ویسے یہ جو ایف آئی آر کا جو معاملہ ہے نا, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت پہلے سے آ رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اگر کوئی کمپلینٹ آتا ہے وہ ایف آئی آر درج کراتا ہے تو پولیس والے جو ہے نا وہ روزنامچہ رپورٹ درج کرواتے ہیں. تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ کسی زمانے میں تو کچھ سال پہلے تو آن لائن ایف آئی آر بھی ہوتی تھی, اب وہ آج کل ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیں, ایف آئی آر کے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو رہتا ہی ہے, ہمیشہ سے رہا ہے پولیس کا کہ جی ایف آئی آر رجسٹریشن نہیں ہوتی یا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اس کے چند ایک ریزنز ہیں. ایک ریزن اس میں یہ بھی ہے کہ جی پولیس آفیسرز اپنی پرفارمنس کو بہتر شو کرنے کے لیے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کم سے کم رجسٹر کریں. ہاؤ ایور میں اس میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو کوشش یہی رہتی ہے, اس کو بہت زیادہ مانیٹر بھی کرتے ہیں کہ ایف آئی آر ٹائملی رجسٹر ہو اور پراپرلی رجسٹر ہو تمام ایف آئی آرز. اس میں جو ہے جو جس طرح آپ نے آن لائن ایف آئی آر کی بات کی,
ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت جو پولیس اسٹیشنز میں پشاور میں ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے وہ ہے پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم، کہ جو بھی ایف آئی آر ہے، جو بھی روزنامچہ ہے، جتنا بھی پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ ہے وہ تمام آن لائن اویلیبل ہے. سو اگر اس کو میں چیک کرنا چاہوں یہاں سے بھی میں چیک کر سکتا ہوں. سو جو لوگ روزنامچوں میں رپورٹ لکھتے ہیں ہمارے پاس ان روزنامچوں کی بھی کاپیز آتی ہیں اور ان کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے اور پراپرلی ہوئی ہو. اور جہاں پہ کہیں ڈیلے ہوتا ہے تو اس کی ضرور پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ اس کی ریزن وہ ایکسپلین کریں کہ انہوں نے ڈیلے کیوں کیا ایف آئی آر کی رجسٹریشن میں. سو یہ ایک کنٹینیوس ہماری ایفرٹ رہتی ہے کہ ایف آئی آر رجسٹریشن بھی ٹائملی ہو اور پراپرلی ہو. اس میں چند ایک جگہوں پہ یہ بھی ایشوز ہمیں فیس ہوتے ہیں کہ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ان کے ساتھ کوئی کرائم ہو جائے یا کوئی اس طرح کا پیٹی نیچر کا کرائم ہو جائے سو وہ اپنے کنوینئنس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جی اگر میں نے ایف آئی آر کروائی تو مجھے کئی دفعہ تھانے آنا پڑے گا، پھر مجھے عدالتوں میں جانا پڑے گا اور مجھے شہادتیں دینی پڑیں گی. سو ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ تھوڑا سا بعض اوقات کتراتے بھی ہیں ان چیزوں سے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں اور میکسیمم جتنے بھی ایف آئی آرز ہیں وہ رجسٹر کریں تاکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ تو آئے کہ کہاں پہ کرائم ہوا ہے، اور اگر جب وہ ٹریس ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ہم پراپرلی ان کو اپنے اعمال کی سزا تو دلوائیں. یہ ایک ہے ہمارا. اچھا یہ جو خیبر ضلع خیبر ہے وہ بھی آپ کے انڈر آتا ہے، تو ضلع خیبر جیسے کہ مرجر کے بعد وہاں پہ پولیس کا نظام جو ہے بالکل نیا ہے، تو وہاں پہ وہ ایف سی اور خسادار کے لوگ تھے، خسادار بلکہ سوری، تو ان کو مرج کیا جا رہا تھا پولیس میں اس میں. اور اس کے علاوہ بھی کیا مطلب نئے کوئی آپ لوگوں نے کوئی اصلاحات کیے، کوئی پروجیکٹس ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں. جی دیکھیں، ایک تو وہ مرجر کا پروسیس تو سارا مکمل ہو گیا ہے. سب سے مین جو ان کی جو چیز تھی وہ یہ تھی ٹریننگ کی کہ یہ خاصدار جو تھے ان کی کوئی ٹریننگز نہیں تھی. سو ان کو سب سے پہلے تو ہم نے جو بیسک ٹریننگ ہے وہ تمام خاصدار کی مکمل کر لی ہے. جو خیبر میں جتنے بھی ہمارے خاصدار تھے ان سب کی بیسک ٹریننگ 3 months کی ہم نے مکمل کر لی. اب ان کو فردر ہم نے پروفیشنلی ٹرین کرنا ہے کہ جو پروفیشنل پولیسنگ ہے، تفتیش کس طرح ہوتی ہے، کیس فائل کیسے بنتی ہے، عدالتوں میں پروسیکیوشن کیسے کیا جاتا ہے، وہ والے کورسز ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ ان کو ہم کروائیں گے. اس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. ایٹ دا مومنٹ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کی اس کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آن جاب ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ ہم نے پشاور سے جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں ان کو ہم نے ڈپیوٹ کیا ہے مختلف پولیس اسٹیشنز میں خیبر میں، تاکہ ان کی وہاں پہ آن جاب ٹریننگ ہو. ان کو بتایا جائے کہ کیس فائل کیسے مینٹین کی جائے گی، کس طریقے سے عدالت میں کیس پریزنٹ کیا جائے گا اور کس طریقے سے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. یہ ایک انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہماری وہ ہے. ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو ریسورسز بھی دے رہے ہیں کہ جو ان کے پاس ویپنری کوئی نہیں تھی، ان کے پاس آفیسز کی بہت کمی تھی، اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے تاکہ ان کو پراپر پولیس اسٹیشنز بنا کے دیے جائیں اور پراپر ان پولیس اسٹیشن کتنے بن رہے ہیں کچھ ہے؟ جی جو انیشلی ہمارے پاس اویلیبل تھے وہ تھے 3 پولیس اسٹیشن. اچھا اب ہم نے اس کو انکریز کر کے 9 پولیس اسٹیشنز تک انکریز کر دیا ہے. کچھ تو پرپز بلڈنگز تھیں جو کہ لیویز کے، جس طرح ان کو لیوی لائن کہتے تھے پہلے، لیویز لائن سے جن کو ہم نے پولیس اسٹیشنز میں کنورٹ کیا. کچھ دیگر محکموں کی بلڈنگز تھیں جو کہ ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا تھا اور وہ خالی پڑی تھیں، وہ ہمیں دی گئیں، تو ان میں ہم نے پولیس اسٹیشنز کو اسٹیبلش کیا ہے. اس وقت خیبر میں 3 سے ہم نے پولیس اسٹیشن ریز کر کے 9 پولیس اسٹیشنز تک انکریز کر دیے ہیں، کنسیڈرنگ کہ کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے اور کس نوعیت کا کرائم ہو رہا ہے، اس نوعیت کے اور کس جگہ پہ ہو رہا ہے. سو اس حوالے سے ہم نے پولیس اسٹیشنز کو انکریز کیا ہے. ان کو لا اینڈ آرڈر بھی ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے یہاں پہ خیبر میں. سو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیل کیسے کیا جائے اور کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہے. ساتھ ہی ان کے یہاں پہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان تمام میں ہم نے اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی اور ٹریفک کو کے بھی نظام کو اسٹیبلش کیا ہے. اچھا اب خیبر میں جو ہے ان کا اپنا ٹریفک کا آفس بھی بن چکا ہے، وہ خود اپنے لائسنسنگ بھی شروع کر دی ہے انہوں نے. نیکسٹ اس کا جو ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے ایک اینٹی کار لفٹنگ سیل بھی بنایا ہے خیبر میں، اور جس کی اتنی اچھی پرفارمنس رہی ہے کہ ان کے شروع کے جو پہلے 2 مہینے تھے اس میں انہوں نے تقریباً 60 کاریں چوری شدہ پاکستان کے مختلف ضلعوں کی ریکور کی ہیں. اچھا ویری گڈ. اور وہاں پھر ہم نے لوگوں کو رابطہ کیا اور ان لوگوں کو بلایا بھی، اور یہاں پہ ان کو ہم نے ان کی گاڑیوں کی چابیاں دیں جو کہ لوگ کراچی سے
لاہور سے ملتان سے اتنی دور دور سے لوگ آئے اور بڑے خوش تھے اور انہوں نے بڑی تعریف کی کہ خیبر پولیس نے بڑی اچھی کارروائی کی ہے۔ اچھا، یہ جو جب یہ مرجر ہوا تو جو قبائلی ہے کچھ خدشات تھے کہ پولیس جو ہے نا یہ نیا نظام ہے یہاں پہ، ہمارے کچھ روایات ہے قبائلیوں کی، تو یہ اس سے ہماری جو ہے نا وہ بے پردگی ہوگی، جو ہماری اپنی ایک پرائیویسی ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو کیا اب جو ہے نا وہ لوگ ان کے ساتھ اب مطلب ایڈجسٹ کر گئے ہیں یا مطلب ابھی بھی کچھ مسائل ہیں جی پولیس کے ساتھ؟ میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ بہت ہیوج میجورٹی ہے جو کہ پرو مرجر ہے، اور بہت ہی چند ایک شاید ایلیمنٹس ہوں گے وہ بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جو کہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں ایکوالٹی ہے، یہ جو سسٹم ہے یہ ایک ایگلیٹیرین سسٹم ہے، اس میں ان کے حقوق سب کے لیے برابر ہیں اور سب کو اسی طرح کے حقوق ملیں گے۔ اس میں وہ بے پردگی والا اور اس طرح کا تو معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ صرف سوسائٹی بلکہ عدالتیں بلکہ سینئر جو ہماری کمانڈ ہے وہ ساری اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہیں کہ کسی علاقے کی روایات کیا ہیں اور ہم نے ان روایات کو کس طرح ان کی پاسداری کرنی ہے۔ تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس علاقے کی روایات کی پاسداری نہ کریں اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس نئے نظام سے لوگوں کو ان کے حقوق تک کا ایکسس زیادہ بہتر مل گیا ہے۔ یہ جو لوگ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں یا اپنی پروٹیسٹ وہ کا اظہار کرتے ہیں، سو میرے خیال میں یہ بھی ایک دکھا رہا ہے ہمیں کہ یہاں پہ یہ چیز اتنی افیکٹو ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ لگ رہا ہے اور اس کو ایکسپریس بھی کر رہے ہیں ساتھ۔ ڈی آئی جی عباس احسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے خصوصی طور پر جو سرحد پار سے جو خدشات ہے سیکیورٹی کے، یہاں پہ جو پاکستان میں مطلب حملے بڑھ رہے ہیں، پھر بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے، اس پہ تفصیلاً گفتگو کی۔ کچھ جو پشاور پولیس کی جو آسان سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے جو یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں ان پہ بھی تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔